بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، مسلسل کئی ہفتوں سے ایک عنوان پر تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی محبوب ترین چیز چھین کر کے ایک قول کے مطابق 40 سال اور دوسرے قول کے مطابق 80 سال تک آزمایا ہے. یہ سوال باقی رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سال تک اس ابتلا اور آزمائش میں اور بیٹے کو اتنے سالوں تک دور کیوں رکھا. جتنے لوگ قریب ہوتے ہیں ان کی معمولی سی حرکت کو بھی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور سزا بھی ان کی ایسے ہی تجویز کی جاتی ہے. جو لوگ دور کے ہوتے ہیں وہ کتنی بھی خطرناک حرکت کر لیں زیادہ تنبیہ نہیں ہوتی، مگر جو قریب کے ہوتے ہیں پہچان کے ہوتے ہیں ان کی معمولی حرکت پر قریبی لوگ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہی حد درجے کی محبت کی علامت ہے. تفسیر قرطبی میں اس کا جواب لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض ہو رہا تھا، کلام ہو رہا تھا. یوسف علیہ السلام پاس میں سوئے تھے، معصوم تھے ابھی تو، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے ایک بار کھراٹا لیا انہوں نے، آواز نکل گئی تو یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف چلی گئی. پھر دوبارہ متوجہ ہو گئے، دوبارہ یوسف علیہ السلام سے نیند میں کھراٹے کی آواز نکل گئی. تو چونکہ بیٹے کی محبت بار بار ان کی توجہ کو نماز سے ان کی طرف لے جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا فرشتوں سے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، یہ میرا مقبول بندہ نماز کی حالت میں مجھ سے بات کر رہا ہے اور غیر کی طرف متوجہ بھی ہو رہا ہے. خدا کی قسم میں اس کی اس محبوب چیز کو اس سے علیحدہ کروں گا اور اس کا زبردست امتحان اور آزمائش میں مبتلا کروں گا. بس نماز میں توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر بیٹے کی طرف گئی ہے محبت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ایسا آزمایا کہ 40 سال تک اور ایک قول کے مطابق 80 سال تک بیٹوں کو ان سے دور رکھا، جس کی وجہ سے ایسے کڑتے رہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں بھی سفید ہو چکی تھی، آنکھوں کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے تو آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں. اتنا اللہ نے آزمایا. خیر، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا چور کی چوری پکڑی جائے تو چور کو ہی اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے جس کی چوری اس نے کی ہے. باقی یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے یہاں رکھ لیا، کیونکہ چوری پکڑی گئی تھی. اور بھائیوں کو بھی بلایا تھا ایک بلانے والے نے، ایتھا العیر انکم لسارقون، تم چور ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے چوری کر سکتے کہ ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں. لیکن جب وہ بادشاہ کا برتن پانی پینے کا جس کو سوا الملک کہا گیا ہے وہ نکالا گیا بنیامین کے تھیلے سے تو بھائیوں کا سر شرم سے جھک گیا اور انہوں نے کہا سخت سست کہا تو ایسا ہے ویسا ہے. اور پھر بادشاہ کے سامنے بھی کہنے لگے اگر اس نے آج چوری کی ہے تو اس کا ایک حقیقی بھائی بھی ہے تھا جس نے بھی ایک زمانے میں چوری کی تھی. یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا اللہتی بھائی ہے.
یعنی باپ شریک بھائی ہے یہ ہمارا، اور اس کا حقیقی بھائی بھی چوری کر چکا ہے، تو دونوں چوری میں مشہور ہے۔ اور اشارہ کس کی طرف تھا؟ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ وہ چوری کون سی تھی؟ وہ پھوپھی کی پلاننگ کی وجہ سے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا کہ میرے کمر کا پٹکا انہوں نے چرایا ہے۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو غصہ تو بہت آیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اپنے اخلاقی شان کی وجہ سے فَأَسَرَّ يُوسُفْ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے جو باتیں زبان سے اس موقع پر نکالنی چاہیے تھی اپنے دل میں چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان بھائیوں کے سامنے سخت سست نہیں کہا، دل میں کیا کہا؟ انتم شر مکانا، ارے حقیقت میں تو چور تم ہو، مرتبے کے اعتبار سے ہم دو بھائیوں سے گرے ہوئے تو تم ہو، میرے اوپر تو الزام لگا تھا، بنیامین پر بھی چوری کا الزام لگایا گیا کہ اس کو یار روکنے کے لیے، حقیقت میں دونوں نے کسی مال کی چوری نہیں کی ہے، اور اگر مان لیا جائے کہ ہم دونوں نے چوری کی ہے تو ہم نے تو مال چرایا ہے، تم نے تو باپ سے آدمی کو چرایا تھا، تو ہم دونوں سے مجرم بڑے تم ہو، انسان کی چوری تو مال کی چوری سے بھی بڑھ کر ہے۔ انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، باقی دو بھائیوں کے متعلق جو باتیں تم کہہ رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، وہ پھوپھی کی پلاننگ کیا تھی اور یہاں یوسف کی پلاننگ کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر، اب خوشامد کرنے لگے، یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے مصر کے بادشاہ، ان کے ایک بوڑھے باپ ہے، بس ایک بچہ گم ہو گیا تو وہ روتے رہتے ہیں، ایک بچہ تسلی کا سامان تھا وہ بھی چوری کے جرم میں پکڑا گیا، فخذ احدنا مکانا، ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لو، باپ کو فرق نہیں پڑے گا، مگر بنیامین کو چھوڑ دو، انا نروک من المحسنین، آپ کتنے اچھے ہیں، ہماری اس ریکویسٹ کو آپ ایکسپٹ کریں گے، آپ قبول کر لیجئے، بڑا بھلا ہوگا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ایسا جرم میں کیسے کر سکتا ہوں، چوری کرے کوئی اور سزا بھگتے کوئی، ایسا تو ظلم ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب یہ نا امید ہو گئے کہ اب بنیامین کے چھٹکارے کا کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا، انہوں نے پھر ایک طرف ہو کر کے میٹنگ کی، کیا کرنا چاہیے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان میں جو بڑا بھائی تھا، ایک قول کے مطابق یہودا، ایک قول کے مطابق روبیل، اور ایک قول کے مطابق شمعون، جو بھی ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودا علم کے اعتبار سے بڑا تھا، اور روبیل عمر کے اعتبار سے بڑا تھا، اور شمعون وجاہت کے اعتبار سے بڑا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمر میں چھوٹا ہے مگر علم اور رتبے میں بڑا ہے۔ مشکات شریف میں جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے تو مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح عربی میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عجیب سوال کیا گیا، حضور کے چچا ہے رشتے میں، سوال کیا گیا حضرت آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا آزمائش کا سوال ہے یہ، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ انہوں نے بہترین جواب دیا، انا اکبر سنا وہو اکبر علما، میں عمر میں بڑا ہوں مگر علم اور مرتبے میں حضور بڑے ہیں۔ اتنا شاندار جواب دیا تھا۔ تو کہ جو بڑا بھائی تھا جس اعتبار سے بڑا ہو، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، کیونکہ وہ تھوڑے رحم دل تھے، بڑا بھائی ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ بڑے بھائی نے جب مشورہ ہونے لگا تو کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم، ارے تمہیں معلوم نہیں بنیامین کو تمہارے ساتھ حوالے کرتے ہوئے ابا نے تم سے کیسا پختہ معاہدہ کرایا تھا کہ بنیامین کے بارے میں تم پوری حفاظت کرنا، اور تم نے قسمیں بھی کھائی ہیں، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، تو ایک مرتبہ شرمندگی کا منہ تم نے باپ کو دکھایا ہے، اب دوبارہ مصر سے بغیر بنیامین کو لے کے لوٹیں گے تو یہ شرمندگی کیسے ہم باپ کے سامنے اس کو برداشت کر پائیں گے؟ میں تو تمہارے ساتھ دوبارہ کنعان لوٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي،
یا تو بنیامین کے چھٹکارے کی کوئی رہائی اللہ تعالیٰ شکل پیدا فرما دے تو بنیامین کو لے کر باپ کے پاس لوٹوں گا، یا باپ کا خط آ جائے اور پیغام آ جائے کہ بیٹا تم واپس آ جاؤ تو میں لوٹ سکتا ہوں، ورنہ اس شرمندگی کے منہ کے ساتھ میں اپنے ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم سب کے سب اپنے باپ کے پاس جاؤ اور کہنا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا تمہارے بیٹے نے تو چوری کی ہے، وما شہیدنا، اور ہم نے جو تمہارے سامنے قسمیں کھائی تھی کہ ہم پوری حفاظت کے ساتھ بنیامین کو واپس لائیں گے، تو ہم نے تو ظاہر حال کے مطابق قسمیں کھائی دی، مستقبل کا علم ہمیں کہا تھا کہ بنیامین چوری کرے گا اور اس کو پکڑا جائے گا اور جب ہم کنعان لوٹیں گے تو واپس ہمارے ساتھ نہیں آ سکے تھا، تو ہم تو ظاہر کے مکلف تھے، ظاہری حفاظت میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، لیکن جب اس نے ایسا جرم کیا کہ تو بادشاہ نے روک لیا، تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اگر آپ کو ہماری بات میں کوئی شک لگ رہا ہے تو آپ مصر میں جو قافلہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اس قافلے سے بھی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، یا کنعان کے قریب سے جو قافلہ ہمارے ساتھ غلہ لینے کے لیے آیا تھا اس قافلے کو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بات میں سچے ہیں، بنیامین نے چوری کی اور جرم میں پکڑا گیا ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بس آپ رہنے دیجئے، تم نے ایک بات دل میں، تمہاری یہ پلاننگ ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں تو ایسا ہی صبر کروں گا کہ جس میں ذرہ برابر شکوہ شکایت نہیں ہوگی، حالانکہ یہ پلاننگ نہیں تھی، یا واقعتاً چوری کا جو الزام ان پر لگا تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے تھے، بھائیوں کا اس وقت تک قصور نہیں تھا، پھر بھی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، تم پر بھروسہ میں نہیں کرتا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت بھائیوں کا کوئی جرم نہیں تھا، یا یعقوب علیہ السلام جو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے سب کچھ بتلایا گیا ہے کہ بنیامین کو چوری کے جرم میں کیوں روکا گیا ہے، بس یہ پوری پلاننگ جو کی ہے اس کا علم مجھے ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تینوں بھائیوں کو میرے پاس واپس لائے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، بس ابا بیٹوں کی ساری باتیں سننے کے بعد ایک طرف چلے گئے اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائیگی پر۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے کہ جس کی وجہ سے آنکھیں بھی سفید ہو گئی، سیاہی ختم ہونے سے نور بھی ختم ہو گیا، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب انسان کا غم حد سے زیادہ دل میں بڑھ جاتا ہے اور زبان بند ہو جاتی ہے تو انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے، بس یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائیگی پر اندر ہی اندر کوڑ رہے تھے۔ قالوا تاللہ، لوگوں نے کہا ارے بوڑھے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے، بس یوسف کو یاد کرتے کرتے تم اپنی جان کو ہلاکتی میں ڈال دو گے، یوسف جس دن گم ہوا تھا اس دن تمہیں جو افسوس اور غم تھا، آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی تم یوسف کو یاد کر رہے ہیں، اب بیٹا گم ہو گیا ہے تو دوبارہ نہیں آئے گا، اب کیوں یوسف کا نام لے کر اپنی جان کو ہلاکتی میں ڈال رہے ہیں، غم تو بھولنے کی چیز ہے، انسان کو بھول جانا چاہیے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا اضطراب، میری بے چینی، میری مصیبت، میری تکلیف سے تمہیں کیا لینا دینا، میں شکوہ شکایت تم سے تھوڑی کر رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا اضطراب، اپنی مصیبت اللہ کو سنا رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف سے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو جب غم حد سے زیادہ بڑھ گیا اور مصیبت پہنچی تو انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائیگی پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کو جب تکلیف پہنچتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو مصیبت کے بعد فوراً انا للہ پڑھنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ دوسری بات، جب حد سے زیادہ درد بڑھ جائے اس وقت یہ آیت پڑھنی چاہیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں اپنا اضطراب، اپنی بے چینی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ تکلیف بہت آسانی سے دور ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کے بارے میں بادشاہ سے ریکویسٹ کرو کہ ان کو چھوڑ دو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یئس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافرین اور اللہ کے انکار کرنے والے ہی مایوس ہوتے گئے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام یوسف کی تلاش کے لیے بھی مصر بھیج رہے گئے، تیسری مرتبہ سفر کنعان سے مصر کا ہو رہا ہے، حالانکہ یوسف مصر میں تو تھے ہی نہیں بلکہ کنعان کے ایک جنگل میں گم ہو گئے تھے، تو یا تو اس لیے بھیجا تھا کہ بنیامین وہاں رکے ہوئے تھے اور ان کی رکاوٹ کی وجہ سے بڑے بھائی یہودا بھی وہاں رک گئے تھے، اور جب کامیابی کے اوقات جب قریب آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اسباب بھی ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ جاؤ یوسف کو تلاش کرتے ہوئے بنیامین کو چھڑانے کی فکر کرو۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ مصر پہنچے اور بادشاہ کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو بڑی لجاجت سے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارا خاندان اس وقت کن مصائب اور آلام سے دوچار ہو رہا ہے۔ چھوٹا یوسف بھی گم ہو گیا تھا جس کی جدائیگی میں باپ اتنے سال تک روتے رہے، بنیامین کو آپ نے چوری کے جرم میں پکڑ لیا، قحط سالی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس جو غلہ لے کر کے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور جو پونجی ہم خریدنے کے واسطے لے کر کے آتے تھے وہ کیش رقم بھی استعمال ہو گئی ہے، اس وقت ہم کھوٹے دراہم غلہ لینے کے واسطے لے کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے اوپر خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو فوری طور پر بدلہ دیتا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ انبیاء کی اولاد کے لیے صدقہ اور خیرات یہ جائز نہیں ہے، پھر یہ خیرات کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اور ان کی اولاد کے لیے خیرات کا جائز نہ ہونا ہو سکتا کہ اس امت کے لیے مسئلہ ہو، پہلے امتوں کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ یعنی کہ خیرات کا مطلب یہ ہے کہ خیرات دینے والا کوئی معاوضہ نہیں لیتا بلکہ اللہ کے لیے وہ دیتا ہے، بس خیرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دیجئے۔ اور یہاں انہوں نے یہ کہا کہ خیرات دینے والوں کو یعنی خرچ کرنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ مصر کا بادشاہ مسلمان ہے تو اللہ ان کو بدلہ دے گا؟ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، چاہے اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر اگر خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کی مال میں برکت دیتے ہیں۔ یہ قانون آخرت کا قانون ہے کہ خیرات کرنے والا اگر مومن ہے تو آخرت میں اسی کو بدلہ ملے گا، مگر دنیا میں تو ہر ایک کے مال میں برکت ہوگی۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور نظام ہے، اس حساب سے انہوں نے یہ دعا دی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ خیر، اس وقت یوسف علیہ السلام کو ایک خط لکھا تھا یعقوب علیہ السلام نے، بس ایک مصر کے بادشاہ ہیں، میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، بھائیوں کے ساتھ یہ خط بھی بھیجا تھا، تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد نے بادشاہ سلامت کے نام ایک خط لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو بہت آزمایا ہے، ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، ہمارے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی بہت عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور میرے بیٹے یوسف کی جدائیگی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا آزمایا کہ میری آنکھیں اس کی جدائیگی میں روتے ہوئے چلی گئی ہیں، اور آج آپ نے ہمارے ایک تسلی کا جو سامان تھا بنیامین، اس بیٹے کو آپ نے چوری کے جرم میں پکڑ لیا ہے، خدا کی قسم انبیاء اور انبیاء کی اولاد کبھی چوری نہیں کرتی، آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا بس کانپ گئے، اور اللہ کی طرف سے وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ آپ اپنا راز اب فاش کر لیجئے، اب آزمائش اور ابتلا کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ بس یوسف علیہ السلام نے خط بند کر کے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس وقت تمہیں حقیقی
خیر اور شر کیا ہے اس کی تمیز نہیں تھی. تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تمہیں معلوم ہے. بس بھائی دیکھنے لگے اور 40 سال کے بعد جب بھائی کو دیکھ رہے تو کچھ تو آثار نظر آ رہے تھے. فوراً وہ خواب یاد آیا کہ ابا کے سامنے انہوں نے جو خواب بتایا تھا کہ 11 لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو عزت کا مقام حاصل ہوگا. وہی ساری باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی جس کی وجہ سے فوراً بول پڑے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِي, کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے. یہ بات اس لیے بڑھائی تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. بس اتنا کہنا تھا کہ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی, بدن کا خون خشک ہو گیا. کیا ہوگا ہمارا؟ اس بھائی کے لیے تو ہم نے ہر طرح کی پلاننگ کی ہے تاکہ یہ کانٹا باپ سے دور ہو جائے. آج اللہ نے عزت کے مقام پر اس کو بٹھایا ہے. یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا, اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو بھی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے, اللہ اس کی اس نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر کچھ مخالفین تمہارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, صبر سے کام لو اور شکوہ مت کرو اور تقوی اختیار کرو. بس اپنی جلوت اور اپنی خلوتیں صاف رکھو. لا یضرکم کیدہم شیئا, اللہ ان کی تدبیروں کو تمہارے خلاف کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گا. ہاں, ان کی ساری تدبیریں تمہارے خلاف ختم ہو جائے گی. بس یوسف علیہ السلام نے کہا, یہ بھائی تو گھبرا گئے تھے, اب کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا, صرف ملامت نہیں, لا تثریب علیکم اليوم, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا, نہیں تم کو ملامت بھی نہیں کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم, تم وہ پرانی بات بھی یاد نہیں دلاؤں گا, بلکہ خود اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف فرمائے, وہو ارحم الراحمین, اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. باپ کی داستان عجیب سنی تھی کہ میری جدائیگی کی وجہ سے ابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر اس کرتے کو ڈال دینا, بس بینائی دوبارہ لوٹ آئے گی. یہاں کوئی ایسا علاج تو نہیں ہے کہ آج اگر کوئی آدمی نابینا ہو جائے اور کسی کا کرتا اس پر ڈال دیا جائے تو بینائی واپس آ جائے. یہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خصوصیت تھی. ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ کرتا تھا جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ کے حوالے کیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے کرتا لے کر کے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا تھا. وراثت میں وہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا تھا اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا. یعقوب علیہ السلام نے وہ متبرک کرتا اس کو لپیٹ کر کے ایک نلکی میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گردن میں پہنا دیا تھا تاکہ اس کرتے کی برکت سے اس حسین اور جمیل یوسف کو کسی کی بری نظر نہ لگ جائے. تو ہمیشہ ان کے گردن میں یہ لٹکا رہتا تھا. بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا اور ابا کو وہ خون آلود کرتا دکھانے کے لیے یوسف کا کرتا نکال دیا تھا, اس وقت نلکی میں جو گلے میں بندھا ہوا کرتا تھا, جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے اور ان کو ایک پتھر پر بٹھایا تاکہ کسی قسم کی ڈالنے کی وجہ سے چوٹ نہ آئے, تو وہ کرتا نکال کر ان کو پہنا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بڑا متبرک کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے اسی کرتے کی حفاظت کی. ہو سکتا ہے کہ جس وقت زلیخا کے ساتھ مسئلہ پیش آیا اور ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا اور ان کا الزام رفع ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے یہی کرتے کی برکت ہو. اور یہی کرتا لے کر کے جب بشارت دینے والا بڑا بھائی یا یہ کہ ان بھائیوں میں سے کوئی وہ بھائی ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ابا کو بہت دکھ پہنچایا ہے, بس آج پہلی مرتبہ بشارت بھی میں ہی سناؤں, تو وہ کرتا لے کر کے والد کی طرف جا رہا ہے. مصر سے کنعان تقریباً 7 یا 8 دن کا یا 250 میل کا مسافت کا ہے. یہاں سے مصر سے کرتا لے کر کے وہ لوٹا. بھائی یہاں یوسف علیہ السلام اپنے سارے پڑوسیوں کو کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں
ہمت کر کے، شاید تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ بوڑھے میاں کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، 40 سال ہو گئے کہہ رہے یوسف کی ایک بار اللہ ملاقات کرائے گا، اور آج بھی وہاں ہو گیا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا مصر سے کرتا لے کر نکلے ہیں اور یہاں کنعان کے اندر یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان کے ابا محسوس کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کنعان کے قریب جنگل میں کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس وقت ابا کو قریب سے خوشبو نہیں آئی، اور یہاں مصر کے بادشاہ بنے ہیں اور اتنی لمبی مسافت ہے، اور یہاں یوسف کے کرتے کی خوشبو کنعان تک پہنچ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ انبیاء کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہوتا ہے، مگر ان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہے جب ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کو آسان ایگزامپل سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بجلی کا ظہور بجلی کے بلب میں ہی ہوگا، مگر جب پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن ہوگا تب ہی، پاور ہاؤس سے کنیکشن ختم کرنے کے بعد خود وہ بجلی کا بلب اپنے اختیار سے بجلی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح انبیاء کا کنیکشن اللہ کے اختیار کا نہ ہو تو انبیاء خود اپنے آپ سے اپنے اختیار سے معجزے کا ظہور نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، ورنہ یہ معجزہ تو کنعان کے کنویں سے بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا۔ خیر، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے اس پر تانا بھی دیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ، جب بشارت دینے والا آیا اور اس نے اس وقت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا، سب سے پہلا سوال یہ کیا یوسف کس حالت میں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا وہ تو مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ کہا یہ نہیں پوچھ رہا ان کی روحانی اور ایمانی حالت کیا ہے، یہ پہلے مجھے بتاؤ۔ کہا یہ تو تقوی اور صبر کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ کہا الحمدللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی جسمانی راحت کے مقابلے میں روحانی راحت کا فکر بہت جلدی کرنی چاہیے، اور خصوصاً یہ دور ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملا۔ فوراً یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف کے بارے میں پوچھ رہے ان کی روحانی اور ایمانی حالت کیا ہے، کیا وہ اس وقت مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وقت کہ نبی اپنے بیٹے کے بارے میں اتنے فکر مند ہے تو ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ خیر، اس وقت یہ انبیاء کی سنت بھی ہے کہ جس نے بشارت دی ہے، کعب ابن مالک کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ ان سے کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ 50 دن تک یہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو سورہ توبہ میں ان کے متعلق جو آیتیں اتاری اور توبہ کا اعلان ہوا، تو ایک آدمی حضور کی دربار سے بشارت لے کر کے ان کو بشارت سنانے کے لیے گیا تو اپنے جسم پر جو جوڑا تھا وہ جوڑا اس کو ہدیہ دے دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے کام پر یا اچھی بشارت ملنے پر جوڑا یا کوئی اور چیز انعام میں دینا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے جس بیٹے نے بشارت سنائی تھی، بس اس کو کہا کہ اس وقت کوئی مادی اور مٹیریل چیز میرے پاس نہیں ہے جو میں تجھے انعام اور ہدیے میں دوں، بس ایک دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختی تجھ سے آسان فرمائے۔ اور یہ اتنی اہم دعا دی کہ ان کی دعا کی برکت سے اس بیٹے کی موت کی سختی بھی آسان ہو گئی۔ کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، جب یہ بشارت سنائی اور ان کی بینائی لوٹ آئی، پھر اس کے بعد بیٹوں کو بھی یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ سارے گھر والوں کو مصر لے کر کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ابا کو مصر لے کر کے آ جاؤ، کیونکہ یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ بیٹا ابا کو بلائے، یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ آج کل کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں بھئی تمہارے ماں باپ کون سے بیٹے کے پاس رہتے ہیں، یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے میں اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہوں۔ کب سے تم مکان کے مالک بن گئے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا کو یہاں لے کر کے آؤ، بلکہ پورے خاندان والوں کو یہاں لے کر کے آؤ تاکہ ابا کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ یہ پورا قافلہ جو چلا تھا 72 یا 93 افراد تھے اور یہ مصر کی طرف چلے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے ان بھائیوں نے کہا کہ ابا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا خطرناک پلاننگ کی تھی، آج سب کچھ آشکارا ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا استغفر لکم ربی،
ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. فوراً نہیں کی بلکہ تہجد کے وقت جو مقبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت میں تمہاری معافی مانگوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر بیٹوں سے کوئی غلط حرکت ہو جائے اور ان کو اس کا احساس ہو جائے تو بیجا تنبیہ نہیں کرنی چاہیے, ورنہ آج شدت کا بھی زمانہ نہیں ہے, بیٹا الٹی ہی چال چلے گا اگر حد سے زیادہ شدت ہوگی تو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا فلما دخلوا علی یوسف, یہ پورا قافلہ مصر کی طرف آیا اور 72 افراد یا 93 افراد پر مشتمل یہ پورا خاندان تھا. یوسف علیہ السلام 4000 یا 40,000 سپاہیوں کے ساتھ مصر سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے. خیر یہ پورا قافلہ آیا, مصر میں پھر داخل ہوئے اور یوسف کی عظمت کو دیکھ کر خود بھائی اور ان کے والد اور والدہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے جھک گئے. یوسف علیہ السلام نے ابا سے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل, یہ میرے خواب کی وہ تعبیر ہے جو میں نے بچپن کے اندر دیکھی تھی کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں, یہاں 11 بھائی آج میرے سامنے جھک رہے ہیں اور امی ابا اور ابا بھی سجدہ کر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں ان کی والدہ کا تذکرہ ہے, آگے یوسف علیہ السلام کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا, لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی موسی سے نکاح کیا تھا, ان کی خالہ سے نکاح کیا تھا جن کا نام لیا تھا. اور چونکہ موسی اصل میں گجراتی ورڈ ہے ماسی, ماسی کا مطلب ہے ماں جیسی, اور خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو والدہ ہی کہہ دیا گیا. تو جو 13 لوگوں کے سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے وہ بالکل منطبق ہوتا ہے. ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہاں انسان کو سجدہ کرنا کہاں جائز ہے؟ یہ تو شرک ہے, یہ سجدہ عبادت نہیں تھا, یہ سجدہ تعظیم بھی تھا جو پہلے انبیاء کی شریعت میں جائز تھا. ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ بھی نہیں ہے, تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے اور سجدہ شکر بھی نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ ہی کو ہوگا. اور یہاں جو سجدہ ہوا ہے ہو سکتا ہے یہ تعظیم کا سجدہ اللہ کو ہوا ہو, مگر سامنے یوسف علیہ السلام ٹھہرے تھے, اس لیے نقل کرنے والے یہ نقل کیا ہو کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے. اور اگر ہو تو سجدہ تعظیمی جو ان کی شریعت میں جائز تھا, کیونکہ اس وقت شرک کا امکان اتنا نہیں تھا, مگر ہماری شریعت میں شرک کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, مگر آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں, چونکہ آج یہ عنوان پورا کرنا ہے, بہت سارے مضامین اور ٹاپک باقی رہ جاتے گئے اس کی وجہ سے, لیکن بہت سارے بے پناہ ہدایت کے سامان اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائے ہیں. آخر میں اللہ کے نبی کو کہہ دیا گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کنعان کے ایک نبی کے بیٹے کے گم ہونے کا واقعہ کیا ہے, تم بتاؤ. اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما سبق کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں, اور پہلی کتابوں میں اتنا تفصیل سے وہ واقعہ نہیں ہے, اور عرب میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا, اے نبی جس وقت یوسف کے ساتھ ان کے بھائی پلاننگ کر رہے تھے اس وقت آپ موجود بھی نہیں تھے, پھر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ آپ واقعہ سنا رہے ہیں. تو یہ وہی سنا سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو, اور جس پر وحی آتی ہے وہ وقت کا نبی ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اتنا تفصیل سے سنانے کا اس کا ثبوت ہے کہ آپ وقت کے نبی ہیں, اور سامنے مخالفین کو آپ کی نبوت کو تسلیم کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو صورت میں جو اسباب اور ہدایت کے بے پناہ سامان چھپائے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ اسباب حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.